الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ قانون ہے امت کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی نجی زندگی سے متعلق سلوک و معاملات کا۔ پوری آیت چونکہ ایک درس میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے آیت کا ایک حصہ اس نشست میں عرض ہوگی اور انشاءاللہ دوسرا حصہ اگلے نشست میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ قانون: یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تدخلوا بیوت النبی، بغیر اجازت اور بغیر مقصد یوں ہی نبی کے گھر میں گھسنا، داخل ہونا، بیٹھنا، باتیں کرنا، ان سے اجتناب کیجیے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ صدر اسلام میں زمانہ جاہلیت کی طرح زندگی گزرتی تھی، اور ان زمانوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، اجنبی اور اپنوں کے بیچ کوئی محرم یا غیر محرم کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ ہر عام آدمی دوسرے اپنے عزیز یا عام آدمی کے گھر میں بلا روک ٹوک جا سکتا تھا، خواتین کی محفل میں بیٹھ سکتا تھا، اور خواتین بھی ان کے مجالس میں شرکت کیا کر سکتی تھی۔ ان کی پابندی لگ گئی، اور اتفاق سے اس کا مطالبہ اور طلب کرنے والا بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، جن کے لیے موافقات قرآنی کی ایک لسٹ ہے، اور اس لسٹ میں ایک آیہ حجاب بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو جاؤ۔ ہاں، الی طعام، اور وہ بھی پک جائے گا۔ بڑے گھرانے ہیں، امت کے رسول ہیں، پوری دنیا کے مطمع نظر ہیں، ان کے گھروں میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں پک رہی ہوں گی۔ تو خوراک اور کھانے اسی طرح کی تلاش میں جایا نہ کرو، وہاں کچھ بھی ہے بھی نہیں اور ادب کے خلاف ہے۔ غیر ناظرین اناہ، اور مقصد وہاں جا کر کے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا پک رہا ہے، کب پک رہا ہے۔ ناظرین اناہ کے متعدد معنی اور مفہوم ہیں، یعنی برتنوں کی طرف مت دیکھا کرو، دیگ اور وہ جو چولہا ہے اور اس کی طرف دھیان مت دیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں نہ جاؤ اور خوراک کی تیاری کا انتظار نہیں کرو۔ ہاں، اجازت مل گئی تو بے شک جاؤ۔ لا تدخلوا بیوت النبی، بغیر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت جاؤ، الا ان یؤذن لکم، مگر اس شرط میں جا سکتے ہو کہ جب اجازت مل جائے، جب دعوت مل جائے، جب باقاعدہ کہا جائے کہ فلانی آ جاؤ، صحابہ کرام آ جاؤ، ابو بکر صدیق آ جاؤ، عمر فاروق آ جاؤ، بلال آ جاؤ، یا فلان آ جاؤ۔ ہاں، جب چلے گئے ہمراہ اجازت تو پھر خوراک کی طرف مت دیکھ لیا کریں، کبھی اس طرف گردن پلان کے دیکھا، کبھی اس طرف کیا ہو رہا ہے، کتنی روٹی پک گئی ہے، سالن کیا بنا ہے، ایسا نہ کریں۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب آپ کو بلایا گیا تو جاؤ۔ فاذا طعمتم فانتشروا،
اور جب کھانا کھا گئے تو پھر وہاں بیٹھنا نہیں، کھانا کھا لیا تو فوراً وہاں سے نکل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور پھر وہاں بیٹھ کے مجلس اور محافل مت لگایا کرو، کیونکہ یہ ان آداب کے خلاف ہے جو ایک ایسے انسان کی زندگی سے متعلق ہیں کہ جس کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ہے، اس انسانیت کا ایک معمولی حصہ آپ لوگ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وقت یا آپ کی مصروفیات کو آپ اپنے ساتھ لپیٹ کے رکھ دو تو بقیہ کا کیا ہوگا. اور ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کے ماحول ہے ان کی بھی انسانی حقوق ہیں، تقاضے ہیں، ان کی بھی خیالداری نہیں ہوگی. آیت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی دیوان میں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.